عذر گناہ از قلم بشرا الیاس ایپیسوڈ 22 باب ششم سفر حضر حصہ اول ڈائننگ روم کے درمیانہ میز پر شطرنج کی بساط کے چند پیادے ماڑے جا چکے تھے اور کچھ اب بھی کھیل میں موجود تھے۔ دونوں افراد گہری سوچ میں لگتے تھے۔ یہ زندگی کا سفر شطرنج کا ایک کھیل ہے اور یہ کھیل صرف دماغ سے چلتا ہے، دل سے نہیں۔ سوٹ بوٹ والے شخص نے شہ مات دے کر فتح حاصل کی۔ یونیفارم والے شخص کے منہ کا زاویہ بری طرح بگڑا تھا۔ جس نے دل کا استعمال کیا وہ تمہاری طرح گیا ڈسوزا۔ سوٹ بوٹ والے شخص کا اشارہ اس کی شکست کی طرف تھی۔ وہ سوٹ بوٹ والے شخص کا قہقہ کافی بلند تھا۔ موسم بارہ اپنے اختتام پر تھا۔ یوں تو کوکن کے علاقے میں ہر موسم اپنی انتہا پر ہوتا تھا، مگر یہاں گرما کم اور سرما زیادہ ہی ہوتا تھا، کیونکہ یہ تین سمت سے پہاڑوں سے گھرا تھا اور یکجانب بحر عرب موجود تھا۔ اس علاقے کو دیکھ کر لگتا تھا ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر یہ شہر بنایا گیا تھا۔ موسم سرما کا احساس اب سے ہونے لگا تھا۔ ہوائیں اتنی سرد تھی کہ ایک لمحے کو رک کر عذار اپنے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو مس کرتی، پھر سرد ہوتی ناک کو۔ اس علاقے کے گھر یکسر بنائے گئے تھے، ان کا زرد رنگ سب یکساں تھا۔ ہر گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، کسی باغیچے کے اطراف حفاظتی دیواریں تھیں تو کسی کے اطراف نہیں۔ ان میں سے ایک گھر ابراہیم صاحب کا بھی تھا اور دوسری گلی میں ڈاکٹر کفیل کا گھر تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں سڑک پر چہل قدمی کے لیے نکلی تھیں۔ یہ حبس دمی کو کم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ دونوں ہی آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ عذار کی ذہن میں شام والی بحث گردش کر رہی تھی، کیا ایس ایمن کے بارے میں جیزا سے بات کرنا صحیح فیصلہ تھا، جبکہ جیزا اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ جیزا نے لمبی سانس کھاڑی، اس کی بات کا آغاز کیسے کرے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کون پہلے بولے اور کیا بولے۔ میں شرمسار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جے کے کنگ انکل عالم کا بیٹا جہاں زیب ہے اس موضوع پر بات کرنا اس کے لیے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ عذار نے سڑک سے نگاہیں اٹھا کر جیزا کو دیکھا جو تاریکی میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کہ اس نے عذار کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیزا مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف بچپن کے فوٹوز۔ اور وہ سڑک کے درمیان تھم گئی تھی۔ سنسان سڑک پر اس وقت کوئی نہیں تھا، اتفاقاً کوئی ایک یا دو شخص کا گزر ہوتا تھا۔ اور جیزا نے اسے غور سے دیکھا، اس نے سیاہ کوٹ کے اوپر سیاہ ہی حجاب پہنا تھا۔ وہ باہر اسی حلیے میں نکلتی تھی، اس کے برعکس جیزا جینز ٹاپ میں تھی اور ہمیشہ کی طرح سکارف گلے میں جھول رہا۔ اور کچھ نہیں۔ جب تم نے مجھے جے کے کنگ کی پکچر دکھائی تھی تب میں ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بچپن والے جہاں زیب سے مشابہت رکھتا تھا، اس کے گرے آنکھیں وہ ہی سرد سا تاثر دے رہی تھیں۔ میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رشیا میں ہے، یہاں نہیں آ سکتا، یا آئے گا بھی تو ممبئی آئے گا، یہاں نہیں۔ میں پہلی بار جے کے بلڈنگ گئی تو اس نے ملاقات سے انکار کر دیا، تب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ میرے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے تفصیل سے کہا۔ اوہ، جیزا نے جم میں ہوئی ملاقات کو سوچا۔ اب تم دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے؟ میں اس سے صلح کرنے نہیں گئی تھی۔ تم تمام کو ایک ہی غلط فہمی کیوں ہے؟ اس کا لہجہ بھی بیرون کی فضائی کیفیت کی طرح سرد تھا۔ میں ہانیہ عالم زیب کے لیے گئی تھی۔ اسے سر جھٹکا۔ تم نے اپنی بات کرنی تھی نا، اسے باخبر کروانا تھا خود کے متعلق، تمہارے نکاح کے۔ اسے میرے متعلق جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے اور شاید جلد طلاق بھی دے دے۔ تم اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو۔ اس نے جیزا کی بات کے درمیان میں کہا۔ طلاق؟ کیا بول رہی ہو؟ میں حیران و پریشان ہوئی۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ایمی اور میرے رشتے پر بھی غلط فہمی ہے۔ اس نے سر جھکایا۔ What? Is he crazy? جے کے کنگ اس کا آئیڈیا تھا؟ وہ ایسا شکی مزاج بھی ہو سکتا ہے؟ جیزا کے ذہن میں ایسا خیال کبھی نہیں رہا تھا۔ تم دونوں کو بات کرنی چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ ایسے اس رشتے کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ پرسوچ نظروں سے عذار کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھی تو اسے پسند کرتی ہو، تم یہ کوشش کیوں نہیں کرتی؟ خوبصورت بھی ہو، شاید وہ تمہیں مجھ عام سی لڑکی پر ترجیح دے دے۔ عذار کے ذہن کے پردے پر جہاں زیب سے ملاقات والا منظر متحرک تھا، اس کی عزت نفس ہی نہیں اعتماد کو بھی پامال کیا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ متعجب تھی۔ اسے عذار سے اس احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی۔ عذار، وہ تمہارا منقوش شروع میں یہ بات نہیں جانتی تھی، لیکن اب علم ہے۔ میرے لیے وہ ایک سیلیبریٹی ہے اور میں اس کی فین ہوں۔ ایک فین کتنا بھی اپنے آئیڈیل کو پسند کرے یا عشق کرے، مگر وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جیزا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جیزا نے اسے دیکھ کے سوچا، کیا وہ احساس کمتری سے یہ بات کہہ رہی تھی؟ مگر عذار کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ ہر طرح کا احساس رکھ سکتی تھی، مگر کمتر اس نے کبھی خود کو سمجھا نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کو حقیر سمجھتی۔ سالم کا رنگ اس سے زیادہ سفید بھی تھا، وہ خوبصورت بھی تھا، تب بھی سالم کو اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ وہ ابراہیم صاحب کی عقل مند بیٹی تھی،
کیوں نہیں بن سکتا؟ تمہارے جیسے فینس کی وجہ سے یہ شہرت پاتے ہیں، مشہور شخصیت بنتے ہیں، کیا ان کی زندگی میں فینس کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ رشتے اور رشتے خلوص و محبت سے بنتے ہیں، رتبے سے نہیں۔ ازار یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی کہ فین کی کیا اہمیت تھی، کیونکہ وہ کسی مشہور شخصیت کی فین نہیں تھی، فین گرل جزا تھی۔ وہ جانتی تھی اس مشہور شخصیت کی زندگی میں ان کی اہمیت ہوتی ہے، مگر یہاں بات اس سے شادی کی تھی، اور جے کے کنگ ہر فین گرل سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بزنس کے ساتھ ساتھ سال میں ایک بار ماڈلنگ بھی کیا کرتا تھا، اور ان ماڈلز کو لڑکیاں ایسے ہی فالو کرتی تھی کہ انہیں بھی ایسا شخص ملے یا ان کا میگن ماڈل جیسا رہنے لگے، لیکن اس ماڈلز کو کبھی شوہر کی حیثیت سے نہیں دیکھتی تھی۔ انہیں علم ہوتا تھا یہ ان کی اوقات سے باہر ہے، جیسے جزا جانتی تھی۔ یہ تو اس کی خوش نصیبی تھی کہ جے کے کنگ سے اس کا ایک رشتہ نکلا ہے، ازار کے ذریعے ہی صحیح۔ میں ایک عام لڑکی ہوں، مجھے محسوس ہوا ہے وہ کسی خاص کی توقع کر رہا ہے، اسے کسی کا انتظار ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس پر اپنے احساسات واضح کرو، تاکہ بعد میں تم یہ گلٹ میں نہ رہو کہ اگر بتا دیتی تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ جزا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، تم کیا بول رہی ہو؟ میں اس سے جم میں ملی تھی، وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم بتا رہی ہو۔ میں اپنے احساسات تم سے شیئر کر کے شرمندہ ہوں، اب اور نہیں ہونا چاہتی۔ کیا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ اس کے ساتھ نہیں رہنا؟ آخر میں جزا نے نرمی سے سوال کیا۔ جزا، میں انتقام کے سفر پر ہوں، یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ زندہ ہوں گی بھی یا نہیں۔ وہ روانی میں کہہ رہی تھی۔ تم نے وہ تلاش ختم کر دی تھی، تم نے خود کہا تھا۔ جزا کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، جواب نہ داڑی۔ سچ میں علیحدگی چاہتی ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر وہ تمہیں خوبصورت خیال نہیں کرتا، خود سے کمتر جانتا ہے، تو واقعی میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس کا جواب نہ ملنے پر وہ پھر کہنے لگی تھی، میری اور بھائی کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ تم ہمارے گھر آؤ، اور تم دونوں انکل کی خواہش کا احترام نہیں کرتے۔ انداز تمسخرانہ تھا۔ جزا ہنسی اور ایک قدم آگے بڑھی، خوف سے اس کی ہنسی انکا ہوئی۔ ازار اپنی جگہ کھڑی جوتے کی نوک کو سڑک پر رگڑ رہی تھی۔ جزا کے حال سے بیگانہ انکل سے کتنی بھی ڈانٹ سن لو، تم دونوں واسو۔ جزا نے اس کی بات کب سنی تھی؟ وہ مقابل میں کھڑے شخص کو دیکھ کر لرز رہی تھی۔ ازار اس سے ایک قدم پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر جزا کو دیکھا۔ تاریکی میں سڑک کے کنارے لائٹ پول کے نیچے کھڑا شخص اپنی کھدال کو وقفے سے پٹک رہا تھا۔ کھدال سے نکلنے والی آواز اتنی اونچی نہیں تھی، مگر سرد خاموشی میں برق کی آواز کا سماع بن رہی تھی۔ جزا کو وہ موت کے فرشتے والا تاثر دے رہا تھا۔ دونوں نے اسے پہلی بار اسی حسابی علامتوں والے ماسک میں دیکھا تھا، جس سے اس کی فقط سرخ آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کا لباس ایک سفید بوڑے جیسا تھا، ہاتھوں میں سیاہ دستانے تھے۔ بے اختیار ہی ازار کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں گیا اور اس میں رکھے چاقو پر گرفت مضبوط ہوئی۔ جزا، تم گھر جاؤ۔ سر کو گھر کی سمت جھکا دیتے اس نے حکمیہ کہا، لیکن جزا میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ نہ، تم دونوں کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک خوفناک آواز ماسک کے اندر سے آئی، مگر ماسک محرک نہیں تھا۔ 2 قدم چل کر وہ جزا تک آیا۔ ازار نے جزا کا ہاتھ تھام کر مخالف سمت میں دوڑ لگائی، لیکن وہ واسو تھا، وہ بھول گئی تھی۔ وہ مقابل میں آ کھڑا ہوا۔ میرے ذہن میں تمہاری امیج دلیر تھی، میرے نزدیک تم بہادر تھی۔ بھیانک آواز نے اسے خوف کا احساس دلایا تھا۔ فون پر بات کرنا اور اس طرح بات کرنا مختلف تھا۔ واسو نے جزا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت اس نے چاقو سے اس کے ہاتھ میں ضرب لگائی۔ اس کے ہاتھ میں دستانے تھے، لیکن وہ زخم دیکھ سکتی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ایک زوردار تماچا ازار کو رسید کیا، جس سے وہ زمین بوس ہوئی۔ اس کا کھدال اٹھا کر وہ چیخا تھا۔ وہ کھدال اس نے کبھی کسی کی قبر نہیں کھودی تھی، بس ان تمام کو قبر تک پہنچایا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ دبی دبی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنے لگی۔ ایک دل خراش چیخ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ یہ اتنا تیزی سے ہوا تھا کہ وہ خود کو محفوظ نہیں کر سکی تھی۔ کیا اس کی موت اتنی تکلیف دہ تھی؟ موت تکلیف نہیں دیتی، تکلیف تو زندگی کے سفر و حضر دیتے ہیں۔ ابراہیم صاحب کی آواز اس کی قوت سامع کو سکون بخش رہی تھی۔ ایک وحشت سی اس پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھی، آنکھیں کھولیں تو واسو وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ایک بھوت کی طرح فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں سمت نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھا، لیکن سڑک پر بہتا سرخ مایع اس کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگشت تک آیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ کو اوپر اٹھا کر دیکھا، وہ خون تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ جزا، وہ اس تک آئی۔ جزا کے سر سے بہتا خون اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ جزا کہ اس نے جزا کو مارنے کے لیے وہ کھدال اٹھایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے مارنے آیا تھا۔ جزا، وہ اس کے سر کو تھامے بیٹھی تھی۔ سر سے نکلتا خون اس کے ہاتھوں کو رنگ رہا تھا۔ اسے اپنی سانس اکھڑتی محسوس ہو رہی تھی۔
اکثر اس طرح خون سے رنگے ہاتھ دیکھ اسے ابراہیم صاحب یاد آتے تھے، وہ اس کی طبیعت ابتر ہونے لگتی تھی۔ جزا وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ ازار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ صیغۂ مصدر وہ وقت تھا جو موجود نہیں ہے، گزشتہ سفرِ حیات، ماضی دوسرے ہی لمحے خاک ہوا، اب جو موجود ہے حال بھی خاک ہوگا۔ جب حال دم توڑتا ہے تو ماضی بن جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے کی حسرتیں مستقبل میں کسی کی اعانت کریں گی، ایک دفعہ یہ جائے تو دوبارہ نہیں جا سکتا۔ خلقت دوبارہ پانے کے لیے کچھ بھی کریں گی۔ خطاؤں کی ممنونیت، یہاں کہانی میں ماضی کے کچھ اوراق بازیاں ہونے لگی ہیں۔ کالج کی لائبریری اب سے ذرا مختلف تھی، قدیم برطانوی طرز پر مشتمل۔ سارے کالج کا منظر ہی یہاں سے 20 سال بعد تبدیل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں لائبریری میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، تبھی کوئی شخص مقابل والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ ہائے گرلز، دونوں کو مخاطب کیا۔ فاطمہ مقابل والے مسوق کی طرف اچھی طرح سے متوجہ ہوئی، جبکہ زوہی نے ایک ذرا کی ذرا نظر عالم پر ڈالی، پھر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ عالم، فاطمہ کا لہجہ کافی شیریں تھا، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے اچھے مسلم کی طرح سلام کیا کرو۔ عالم نے آنکھیں گھمائی، اب مسلم ہوتا تو سلام کرتا، یہ ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ وہ کفا تھی، کیونکہ میں مریض عشق ہوں۔ عالم زیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن میں طبیب نہیں ہوں، تم ہو مگر تمہیں خبر نہیں۔ عالم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا ایسا ہے تو مانگ لو بابا سے۔ فاطمہ نے فوراً سے ہاتھ آزاد کر لیا، جس کا عالم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بھی کر لوں گا ایک دن، میں خاص بات بتانے آیا تھا، کچھ دنوں کے لیے ماسکو جا رہا ہوں اپنے ڈیڈ سے تمہارے بارے میں بات کرنے۔ کیا واقعی؟ فاطمہ کا چہرہ خوشی سے نکھر گیا۔ بالکل، تم کیا میری محبت کو مذاق سمجھ رہی تھی؟ اس نے ایک نظر زوہی کو دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ فاطمہ نے سوچا، تم نے نہیں، لیکن ایسا دوسرے ضرور کہتے ہیں۔ عالم کا اشارہ زوہی کی طرف تھا۔ خاک ڈالو دوسروں پر، ہمارے رشتے کے بارے میں خیال کرو بس، اور جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرو۔ یہ ایک ماں ہے تمہارے پاس۔ اس کے اشارے سے انجان فاطمہ نے دکھ سے جتایا، میں تو بہت کچھ کرتا، لیکن تم اجازت ہی نہیں دیتی۔ عالم نے شوق لہجے میں کہا۔ فاطمہ جھم گئی، جبکہ زوہی نے مزید سر جھکایا۔ عالم کی خوبصورت سرمئی رنگ آنکھوں میں شرارت کھیل رہی تھی۔ خیر، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ کالج میں تمام لڑکوں میں نمایاں خوبصورتی رکھنے والا عالم الیگزینڈر فاطمہ امان سے سرِ عام اظہار محبت کیا کرتا تھا۔ بلا جھجک کالج کی تمام لڑکیاں فاطمہ سے حسد محسوس کرتی تھیں، علاوہ زوہی کے۔ زوہی کو عالم بس خاص پسند نہیں تھا۔ فاطمہ، زوہی نے قلم کتاب میں رکھ کر اسے بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی، تم ایک بار اور سوچ لو۔ شادی کے فیصلے ایسے نہیں لیا جاتے۔ مجھے عالم تمہارے لیے صحیح نہیں لگتا، تم بہت پیاری ہو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ زوہی، میری جان، تمہیں کون سا شخص قابل اعتبار لگا ہے جو عالم صحیح لگے گا؟ فاطمہ کے سوال پر وہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی، کیونکہ بات تو سچ تھی، وہ کسی کا اعتبار نہیں کرتی تھی، تنہا تھی۔ گیدڑوں سے پر اس دنیا میں ہر کوئی نوچ کھانے کو تیار رہتا تھا۔ میں پیاری ہوں تو تم عالم کو بھی دیکھو نا، کتنا خوبصورت ہے۔ جیسے تمام لڑکے تمہاری تمنا کرتے ہیں، ویسی ہی نظر سے تمام لڑکیاں عالم کو دیکھتی ہیں۔ فاطمہ نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ زوہی کے رخسار شرم سے سرخ ہوئے۔ فاطمہ، تم جانتی ہو میں ایسی بات پسند نہیں کرتی، یہ خوبصورتی میرے لیے عذاب ہے، کاش کہ میں کالی حبشی لڑکی ہوتی۔ پاگل ہو تم دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جو یہ کہتی ہوگی، ورنہ بیوٹی کریمز نہیں بنتی، کالی ہونے کی کریمز بنتی۔ فاطمہ نے ہمیشہ کا دہرایا ہوا جملہ کہا۔ فاطمہ، میں نے عالم کو ان لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ زوہی نے اپنے لرزے ہاتھوں کو باہم ملا کر دبایا۔ کیا وہ اب بھی تمہیں پریشان کرتے ہیں؟ فاطمہ نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، میں نے ان کی شکایت کی تھی، اس کے بعد پروفیسر وسیم نے اچھا سبق سکھایا ہے۔ پروفیسر وسیم کے نام پر زوہی کے لب خود بخود ہی مسکراہٹ میں پھیلے۔ سچ؟ پروفیسر وسیم تو ہیرو ہیں، ورنہ کون اپنی جائیداد کو ہاسٹل کے لیے دیتا ہے؟ فاطمہ نے ممنونیت سے کہا۔ تم نے اپنے بابا سے بات کی؟ توقف کے بعد زوہی نے پوچھا۔ نہیں، انشاءاللہ اب کروں گی۔ عالم کے بارے میں انہیں علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ابراہیم اور میرے رشتے کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں۔ فاطمہ نے سر جھکایا۔ وہ تمہارے بابا ہیں، تم سے بہتر وہ جانتے ہیں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ زوہی اس کی آنکھوں پر بندھی عالم کی فریب کی پٹی کو ہٹانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، لیکن ابراہیم میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے اور عالم میری محبت۔ لیکن عقل کے اندر کو کون سمجھا سکتا ہے؟ زوہی نے شکست قبول کر لی تھی، وہ فاطمہ کو برباد ہوتے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر آباد کرنا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آسائش حیات تو مل ہی جائے گی کہیں، دلی سکون ملنا مقدر کی بات ہے۔ امریکہ جا کے ہمیں تو بھول ہی گئے ہو۔ کیوں وسیم؟ ابراہیم نے کفیل سے شکوہ کیا، اور وسیم سے تصدیق چاہی، اور نہیں تو کیا، میں نے دوستی کی قسم دے کر اسے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ وسیم نے ساتھ بیرے کو آرڈر دیا۔
یہ کوکن کا کشادہ سا ریسٹورنٹ تھا جس کے گلاس وول سے مغربی سمندر نظر آتا تھا۔ اس کے کنارے پر ناریل کے اونچے اونچے درخت لگے تھے جن میں سے چند سمندر کی سمت میں سر جھکائے سلام کرتے تھے۔ میں تمہارے نکاح کا سن کر آیا ہوں، کفیل نے معقول سا جواب دیا۔ مطلب دوستی کوئی معنی نہیں رکھتی، وسیم نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے یار، ڈاکٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے، میری اپنی شادی پینڈنگ میں ہے بابا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا، میں نے اتنا اچانک فیصلہ کیسے کر لیا؟ اب کے وسیم سے سوال ابراہیم نے کیا تھا۔ بچپن سے تنہا رہا ہوں، ماں کو کبھی دیکھا نہیں، بابا نے خوب خیال رکھا تھا، ماں کے حصے کا پیار بھی دیا، مگر آرمی میں تھے تو ہمیشہ تنہا رہتا تھا۔ دونوں ٹانگیں چلی گئیں جب بابا گھر واپس آ گئے۔ اب دو مردوں سے گھر نہیں لگتا، کوئی عورت ہونی چاہیے جو گھر سنبھالے۔ وسیم کے حالات سے وہ دونوں واقف تھے اور بس خدمت خلق کا بخار چڑھا ہے۔ خدمت خلق کا یا عشق کا؟ کفیل نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ تم نے سنا جناب نے اپنی زمین ہاسٹل کے لیے دی ہے، عمارت بن بھی رہی ہے ان کی نگرانی میں، ابراہیم نے مزے سے سنایا۔ کیا زمین کیا پیسہ، یہ عیش و عشرت تو آتی جاتی رہتی ہے یار، زندگی رہی تو اور کما لوں گا، بس دل کو عشق چاہیے، آسائش نہیں۔ ویسے ماننا پڑے گا یہ عشق بھی کمال ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی کام کرواتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، کفیل نے افسوس سے کہا۔ اب کب جا رہے ہو رشتہ لے کر؟ ابراہیم کے سوال پر کفیل کے منہ کو جاتا پانی کا گلاس تھما۔ کیا مطلب رشتہ اب تک طے نہیں ہوا؟ کفیل نے دونوں کو باری باری دیکھا، چہرے پر حیرانگی رقم تھی۔ رشتہ طے کرنے والی بات نہیں ہے، صرف زوہی سے بات کرنی ہے، اس کے بعد عام سا سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ مطلب تم نے لڑکی سے بھی بات نہیں کی؟ کفیل کی حیرت سے آنکھیں بڑی ہوئی۔ اسے امریکہ سے آنے کا دکھ ہوگا اگر تیری زوہی نہ مانی، ابراہیم نے کہنے کے ساتھ کہکا لگایا۔ مطلب یار کچھ تم دونوں سنجیدہ ہو جاؤ، میں اتنا بزی تھا، مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہاں رشتہ ہی طے نہیں ہے، وہاں میں اتنے کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ بس کر جا، مجھے پتا ہے زوہی نہ نہیں کہے گی، اس کا کوئی ہے نہیں۔ مطلب تم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، ہر ایک بات میں مطلب تلاش کرتے ہو تم کفیل۔ وسیم خفا ہوا تھا۔ میرا کھانا لگا گیا، تب تک میز پر خاموشی رہی۔ اس کے بعد وہ تینوں مذاق کرتے اپنی اپنی زندگی کے سفر و حضر پر بحث کرتے رہے تھے۔ واسو کی کہانی کے یہ اہم صفحات تھے جن میں ابراہیم صاحب اور ڈاکٹر کفیل کے نمایاں کردار تھے، مگر واسو کی کہانی کے مصنف ان کرداروں کو صفحات پر اتارنا بھول گئے تھے یا نظر انداز کر گئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔